حامد صاحب، ایک تو ابھی ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوا، فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیمپریری جو ہو رہی ہے اس حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے، لیکن اسحاق ڈار صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے بعد جب دوسری راؤنڈ آئے گا اس میں تو مزید اس پہ باتیں آگے بڑھیں گی۔ کل مودی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گردوں کے حوالے سے یا پاکستان سائڈ جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے صرف بات کرنی ہے۔ ہماری یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے ہمارا یہاں پہ پانی بند کرنے کی کوشش کی، انڈس واٹر ٹریٹی یک طرفہ معطل کی ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور انڈین آکیوپائڈ انڈین ہیلڈ کشمیر جو ہے ہمارے ایجنڈے پر ہے۔ اب دو فریق ہیں، شرائط دونوں کی مختلف ہیں، کیسے ٹیبل پر آئیں گے؟ دوسری جانب ہم ٹرمپ صاحب کا بھی ایک پریشر دیکھ رہے ہیں جو کہ میڈیشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اس بگڑے ہوئے بچے کو ٹیبل پر لانا یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے، اور پاکستان کیسے اپنی سائڈ سے انشور کرے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ لاسٹنگ ہو؟ دیکھیے آمنہ، یہ بگڑا ہوا بچہ نہیں ہے، یہ مکار مودی ہے، یا وہ مکار لومڑی ہے جو بڑے بری طرح پچھاڑ دی گئی ہے اور اپنے زخم چاٹ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ معقول اور بڑا ہی غیر مناسب سا خطاب تھا مودی کا، اپنی قوم کو ایک بار پھر انہوں نے گمراہ کیا، جھوٹ بولا، اور میں حیران ہوں کہ مطلب ہم میڈیا کی بات تو کرتے ہی کرتے ہیں، خود اگر ملک کا وزیر اعظم اس طرح سفید جھوٹ عوام کے ساتھ بولے تو پھر کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے۔ سادی سی بات ہے کہ پاکستان اور خود صدر ٹرمپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کا ہے، جس میں سری نگر، بارہ مولہ اور یہ پورا پونچھ اور جناب جموں کا ایریا شامل ہے، اور وہ 80 لاکھ کشمیریوں کی آزادی کی بات ہے جن پہ 7 لاکھ فوجی گنے لیے کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ بڑا غیر حقیقت پسندانہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مودی کا جو جنون ہے وہ بہرحال کم نہیں ہوا، اسی لیے ہماری جو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہے یا جو ان کا جو ایک آپریشن ہوتی ہے سیز فائر کو مینٹین کرنے کی ملاقات، وہ صرف 48 گھنٹے بعد کے لیے رکھ دی گئی ہے، کیونکہ مجھے ابھی بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں مودی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے گا، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے اپنا جواب کا حق استعمال کیا۔ اگر انڈیا کوئی شرارت کرے گا تو پھر پاکستان اپنا جواب کا حق مزید، لیکن جس طرح سے ٹرمپ صاحب اس میں پرو ایکٹیولی اپنا کردار نبھانے کے لیے اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا ایک اس وقت باڈی لینگویج ہے، یا جو ان کے ایکس کے حوالے سے جو پرو ایکٹیولی وہ اس پہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، اس معاملے کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، سعودی عرب کا دورہ بھی کر رہے ہیں، سعودی عرب بھی اس سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے تھے ان کی جانب سے بھی ڈپلومیسی ہوئی، اور اس نے میڈیشن میں اور یہ سیز فائر کروانے میں کردار نبھایا۔ اب دونوں ممالک مل کر کس طرح سے اس معاملے کو مزید آگے لے کر چل سکتے ہیں اور سیز فائر کو ایک پرماننٹ سولوشن کی جانب ہم لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سعودی عرب کا کردار جتنا بھی سراہا جائے اتنا کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کمٹمنٹ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اس پہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر جو ان کی سیاست کے اندر بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایبرپٹلی اچانک فیصلے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ سے میں امید نہیں لگا پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 جگہوں کے اوپر انگیج ہو جاتے ہیں، جیسے یوکرائن کے معاملے میں بھی انگیج ہیں، دوسری چیزوں پہ انگیج ہیں۔ ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یونائٹڈ نیشن کو بھی سمجھ آ گیا ہے، دنیا کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ آج کے دورے سے ٹرمپ صاحب کے جو سعودی عرب کا دورہ ہے، اسے کچھ نکل کر آئے گا اس حوالے سے کچھ بڑی؟ میرا خیال یہ کہ آج کا دورہ جو ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی۔ بنیادی طور پر یہ دورہ جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کے حالات کے اوپر ہے، جہاں پر اس وقت موت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، قحط کی شکل میں، اسرائیلی جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کی شکل میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا کنسرن ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس کے بعد صدر ٹرمپ نے 15 تاریخ کو یو اے ای اور پھر قطر بھی جانا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔